محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اعزاز سے خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ مولانا محمد وقار فاروقی حفظہ اللہ کو تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں سامعین مکرم سے ہم کلام ہو۔ جناب محترم مولانا محمد وقار فاروقی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ آپ کے اور میرے پیغمبر آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور نظر، بلال کے آقا، صدیق کے یار، رب کے حبیب، ساری کائنات کے پیر، اشرف المخلوقات، افضل الموجودات، افضل الانبیاء، افضل الازکیاء، اشرف الناس، احکم الناس، اجمل الناس، نبی الحرمین، محبوب رب المشرقین، جد الحسن والحسین، امام القبلتین، سید العارفین، سید الساجدین، سید الراکعین، سید الصابرین، سید الخاشعین، سید القاعدین، سید و سردار، قافلہ سالار، حبیب کردگار، بہار کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، فخر کائنات، فخر موجودات، دعائے خلیل، فضل رب جلیل، سید الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، لا یمکن الثناء، مکین گنبد خضرا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے پیغمبر صلح حدیبیہ فرما رہے ہیں، کافر شرطیں لکھوا رہا، کافر کہتا ہے اگر میری طرف سے کوئی ساتھی آپ کی طرف چلا جائے گا آپ نے واپس کرنے، اگر آپ کی طرف سے کوئی ساتھی ہماری طرف آ جائے گا ہم نے واپس نہیں کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی شرط منظور ہے، ابھی آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں، اگلی بار عمرہ کے لیے تشریف لائیے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے منظور ہے، تمام شرائط لکھ دی گئی، سگنیچر کرنے کی باری آئی، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام نامی اسم گرامی لکھتے ہیں اور مکمل لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کے نام پر اس کافر کی نظر پڑی، کافر بول پڑا، کافر کہتے مجھے منظور نہیں ہے۔ میرے نبی نے پوچھا ارے یار تجھے کیا منظور نہیں؟ کہا مجھے یہ نام منظور نہیں ہے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں،
ہم آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، لو تقولوا انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانیں گے پھر ہمیں آپ کی اتباع کرنا پڑے گی، اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانیں گے ہمیں آپ کی فرما برداری کرنا پڑے گی، اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانیں گے ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اور لاہور کے باسی، کافر نے تجھے بہت بڑی بات سمجھا ڈالی ہے، کافر یہی تو بات کہہ رہا ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ مانا جائے تو پھر ان کی بات کو بھی مانا جاتا ہے۔ میں اپنے انداز میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ کافر یہی تو بات سمجھا رہا ہے، او سونیا جندہ کلمہ پڑھی دے، اوندے آنکھیں لگی دے، جندہ کلمہ پڑھی دے اوندی گل منی دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے اوندے نقش قدم تے چلی دے، جندہ کلمہ پڑھی دے اوندی اطاعت کری دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے اوندی فرما برداری کری دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے اوندے کولو پوچھ کے چلی دے، جندہ کلمہ پڑھی دے او پھر جویں آنکھیں اویں ہی کری دے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ حضور علیہ السلام کو ماننے کا مطلب یہ ہے، اہلاً و سہلاً و مرحبا، ہمارے مہمان تشریف لاتے چلے جا رہے ہیں، بڑی مختصر سی گفتگو، توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے نبی کو مانا اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی مانا جائے، آپ کی بات کو بھی مانا جائے، اور اہل الحدیث کا یہ قرہ امتیاز ہے، ہم اپنے نبی کی ذات کو بھی آخری مانتے ہیں، اپنے نبی کی بات کو بھی آخری مانتے ہیں۔ آئیے اپنے نبی کی شان کی بات کروں، اپنے نبی کی ذات کی بات کروں تو رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی کی نعت تو ہر کسی نے پڑھی ہے، میرے نبی کے قصیدے تو ہر کسی نے پڑھے ہیں۔ یہ پنجابی والا بولا اور بول کر کے کہتے ہیں کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ فارسی والا بولا میرے نبی کی نعت کے اندر اور بول کر کے کہتے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اور اردو والا بولا اور کمال کر دیا، کہا اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کے مڈھیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے۔ اور سریکی والا بولا روایت کرندہ جابر سہارا، جنوں سی چودوی تے کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھاں دوبارہ سبارہ، خدا دی قسم چند مدم دسایا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ عربی والا بولا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ انگریزی والا بولا He was the only man in history۔ انگریز بول کر کے کہتے ایک ہی ذات کائنات کے اندر ایسی ہے جو دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے، دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے۔ اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، میرے نبی کی تعریف تو بیگانوں نے بھی کی ہے۔ ارے جادو وہ جو سڑ چڑھ کر بولے، ہری چند اختر ہندو ہو کر کے میرے نبی کی نعت پڑھتے ہوئے کہتا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اور شوق
موقت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم ملحدم الہی کس نے قصر و کسرا کر دیا اور کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا اور جگت ناتھ آزاد جیسا متعصب ہندو میرے نبی کی شان بیان کیے بغیر نہ رہ سکا. میرے نبی کو سلوٹ مارتے میرے نبی کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتے سلام اس ذات اقدس پر سلام اس فخر دورہ پر سلام اس پر انگنت احسانات ہیں جس کے دنیا امکا پر سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمی بن کر پیام دوستی لے کر صادق الوعد الامی بن کر سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مشہور ہے دنیا سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا سلام آزاد کا آزاد کی رنگی بیانی کا. میرے نبی کی نعت اپنوں نے لکھی میرے نبی کی نعت بیگانوں نے لکھی میرے نبی کی نعت دوستوں نے لکھی میرے نبی کی نعت دشمنوں نے لکھی میرے نبی کی نعت مسلمانوں نے لکھی میرے نبی کی نعت کافروں نے لکھی. اور ایک معجزہ میرے نبی کا عربی شاعر ہے جس نے میرے نبی کی شان میں 40,000 اشعار لکھے. 40,000 اشعار کا میرے نبی کی شان میں لکھ جانا علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. 40,000 اشعار لکھنے کے بعد وہ آخری شعر لکھتے جب اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے جب اس کی نگاہ ختم ہو جاتی ہے جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے آخری شعر لکھتے ہوئے اپنے 40,000 اشعار کا خلاصہ لکھتا ہے اور بول کر کے کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدحہ باقی ہے قلم ہوا آبلا پا مدحہ باقی ہے تمام عمر لکھا مدحہ باقی ہے ورق تمام ہوا مدحہ باقی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث. بابیو خوشک ہی رہے ہو حضور دی نعت سن کر کے بھی تسی خوش نہیں ہوندے تے ہور تسی حلوے تے خوش ہونے محبت اللہ کو ذرا سبحان اللہ. جسے میرے نبی کی نعت سے پیار ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہے سبحان اللہ. ایک بار پھر کہو ذرا سبحان اللہ. آؤ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں. میرے نبی کی نعت ہر کسی نے پڑھی ہے. میں نے کہا تھا میں نے اپنی نبی کی ذات کی بات کرنی ہے میں نے اپنے نبی کی بات کرنی ہے. اور آؤ میں آپ کو لے کر کے چلوں جبرائیل کے پاس. جبریل نے جب میرے نبی کا حسن دیکھا جبریل نے جب میرے نبی کا جمال دیکھا جبریل بھی بول پڑا عرض کرتا ہے قلبت مشارق الارض و مغاربہا. اے میرے پیغمبر میں نے زمین و زمان کو دیکھا ہے میں نے کون و مکان کو دیکھا ہے میں نے شمس و قمر کو دیکھا ہے میں نے بر و بحر کو دیکھا ہے میں نے زمین کی پستی آسمان کی بلندی کو دیکھا ہے میں نے حضرت آدم کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے میں نے حضرت ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے حضرت اسماعیل کے چھری کے نیچے دیکھا ہے اور میں نے اسے بھی دیکھا ہے جس کے دیکھنے والوں نے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. میں نے حسن یوسف بھی دیکھا ہے. میں ساری کائنات کا حسن دیکھایا ہوں ساری کائنات کا جمال دیکھایا ہوں اور ساری کائنات کا حسن دیکھنے کے بعد میرا فیصلہ یہ ہے لم ارا آسنا من محمدin. میں نے اپنے نبی جیسا حسین نہیں دیکھا میں نے اپنے نبی جیسا جمیل نہیں دیکھا میں نے اپنے نبی جیسا باکمال نہیں دیکھا. کائنات کے رب نے بھی کہا اور جبریل تو دیکھتا کیسے میں نے اپنے نبی جیسا حسین پیدا ہی نہیں کیا. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا.
میرے نبی جیسا کائنات میں دوسرا آیا ہی کوئی نہیں۔ آئیے میں اپنے نبی کی ذات کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی نا ایک روز اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، ایک فرشتہ آیا میرے نبی کے پاس۔ میرے نبی نا اس فرشتے کا تعارف کروا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ جو فرشتہ ہے نا پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، لم ینزل الارض قط، آج سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، آج پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اس نے اپنے رب کے سامنے آرزو کی، اپنے رب سے اجازت طلب کی، این یستأذن ربہ، اللہ سے اجازت طلب کرتے، اے اللہ مجھے اجازت دے دے، این یسلم علیہ، میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں، تیرے نبی کا حسن دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے نبی کا جمال دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تیرے نبی سے بڑا پیار ہے، مجھے تیرے نبی سے بڑی محبت ہے۔ کائنات کے رب نے اس فرشتے کو اجازت دے دی، یہ میرے نبی کے پاس آیا۔ میرے نبی نے فرمایا اس فرشتے نے آسمان سے لے کر زمین تلک کا سفر صرف میرے دیدار کے لیے کیا ہے، مجھے سلام کرنے کے لیے کیا ہے۔ فرشتے میرے نبی سے پیار کرتے۔ میرے نبی تشریف فرما ہیں، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کے عرض کرتے اللہ کے پیغمبر میرا جو اونٹ ہے نا وہ سرکش ہو چکے، آج مان نہیں رہا، جو بھی باغ کے اندر داخل ہوتے اسے مارتا ہے، کچھ کیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آؤ یارو اٹھو، ان کے اور ان کے اونٹ کے درمیان جا کر کے سلو کرواتے ہیں۔ صحابہ اٹھے، صحابہ چلے میرے نبی کے ساتھ۔ میرے نبی جب باغ کے دروازے پر پہنچے، میرے نبی باغ کے دروازے کے اندر داخل ہونے لگے، ایک صحابی آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کے عرض کرتے اے اللہ کے پیغمبر آپ پہلے نہ جائیے، ہم پہلے جاتے ہیں، وہ جانور ہے اسے کیا پتا، انا نخاف علیک صولتا، ہمیں یہ خوف ہے، اس جانور کو کیا پتا آپ کا مقام کیا ہے، اس جانور کو کیا پتا آپ کی شان کیا ہے، اسے کیا پتا کہ آپ نبیوں کے نبی ہیں، اسے کیا پتا آپ پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، اسے کیا پتا آپ رسولوں کے رسول ہیں، آپ ہمیں پہلے جانے دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا یار پیچھے ہٹ جا، آج دیکھ لیتے ہیں۔ میرے نبی باغ کے اندر داخل ہوئے، جب اونٹ نے دور سے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، بھاگتا ہوا آیا، آ کر کے اپنی جبین نیاز کو، آ کر کے اپنے سر کو میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، وَخَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاجِدًا، میرے نبی کے قدموں میں رکھ کر کے اپنا سر اور رونے لگتا ہے، آزار و قطار آنسو بہانے لگتے۔ میرے نبی کے صحابہ نے دیکھا کہ اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ میرے نبی نے اس کے مالک کو بلایا اور مالک کو بلا کر کے کہا ارے یار یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے تو اسے چارہ کم دیتا ہے، اس سے کام زیادہ لیتے۔ مجھے پتا چل گیا کہ میرے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، میرے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں، اور اونٹ کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو ہر جانور بھی میرے نبی کا احترام کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ حضور علیہ السلام دو احادیث آپ کو اور سناؤں اور علماء کی کثیر تعداد ہے اور اپنی بات کو ختم کروں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نا ایک روز یوں ہی جنگل سے گزر رہے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی ہے وہ بکریوں کو چرا رہا تھا۔ یہودی کیا کر رہا تھا؟ بولو نا کیا کر رہا تھا؟ بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا نے آ کر کے نا ایک بکری اپنے منہ میں لی اور بھاگ گیا۔ بکری بڑی تھی، بھیڑیا چھوٹا تھا، اور اس سے وہ بکری لے کر کے بھاگا نہ گیا۔ اس یہودی نے پیچھے سے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو دے مارا اور اس سے بکری چھین لی۔ بکری کیا کی؟ چھین لی۔ بھیڑیے سے بکری چھین لی۔
بھیڑیا زبان سے انسانوں کی طرح بول کر کے کہتا ہے الا تتق اللہ تنزع منی رزقا، اور تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا، تو نے مجھ سے جو مجھے اللہ نے رزق دیا تھا وہ تو نے چھین لیا ہے۔ یہ یہودی بڑا حیران ہوا اور بول کر کے کہتا ہے یا عجبا ذئب یکلمنی کلام الانسی، ارے عجیب بات ہے، بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا، بھیڑیا انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا، بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ ہاں ہاں، یہ بھیڑیا اگلی بار پھر بول کر کے کہتے اور یہودی یہ بات عجیب نہیں ہے کہ ایک جانور انسان کی طرح بول کر کے کلام کر رہا ہے، بلکہ عجیب بات تو یہ ہے الا اخبرک باعجب من ذلک محمد بیثربا، ارے عجیب بات تو یہ ہے کہ کائنات کا وہ سہرا پیغمبر یثرب کے اندر آ چکا ہے، وہ نبیوں کا نبی، وہ پیغمبروں کا پیغمبر، وہ رسولوں کا رسول، وہ ساری کائنات کا سردار آ چکا ہے، اور تو ابھی یہودی کا یہودی ہے، تو نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہے۔ ارے یہ عجیب بات ہے، یہ یہودی اپنی بکریوں کو چھوڑتے اور بھاگتے ہوئے جاتے، جا کر کے میرے نبی سے عرض کرتے اللہ کے پیغمبر ہاتھ آگے بڑھائیے، ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا اور یار بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیغمبر آپ تو اتنے اونچی شان والے نبی ہیں، آپ تو اتنی بلند عظمت والے نبی ہیں، آپ کو تو جنگل کے بھیڑیے اپنا نبی مانتے ہیں، میں اپنا نبی آپ کو کیوں نہ مانوں؟ سبحان اللہ، جنگل کے بھیڑیے بھی میرے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، یہ میرے نبی کی عظمت ہے اور یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضور علیہ السلام مجمع الزوائر کی روایت، ایک جنگل سے واپس آ رہے اور آپ نے دیکھا آرام کرنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور ایک چھاؤں دار درخت دیکھا اور اس درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال کر کے آپ وہاں آرام فرما رہے ہیں، آپ سو جاتے ہیں، آپ نیند میں چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا آپ آرام کر رہے ہیں، سامنے ایک درخت ہے، وہ درخت میرے نبی کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اپنی زمین سے ٹہنیاں اکھاڑتا ہے، جڑیں اکھاڑتا ہے اور چل کر کے میرے نبی کے پاس آتا ہے، میرے نبی کے پاس آ کر کے کچھ دیر ٹھہرتا ہے، ٹھہرنے کے بعد پھر واپس اپنی جگہ پر چلے جاتا ہے۔ میرے نبی جب بیدار ہوئے صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر آج عجیب معاملہ دیکھا، آج عجیب ماجرا دیکھا، یہ سامنے والا درخت جو ہے آپ کو دیکھنے کے بعد چل کر کے آپ کے پاس آیا، آ کر کے آپ کے پاس کچھ دیر ٹھہرا، ٹھہرنے کے بعد اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور یار یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ ہوا کچھ اس انداز سے ہے، جب میں اس کے پاس آ کر کے لیٹا، اس نے اپنے رب سے التجا کی، اپنے رب کے سامنے آرزو کی اور عرض کرتا ہے استأذن ربہ، اپنے رب سے اجازت لیتا ہے اور عرض کر کے کہتا ہے اے اللہ آج میرا پیغمبر میرے بہت قریب آ چکا ہے، پھر پتہ نہیں میرے پیغمبر کی مجھے اجازت اور زیارت ہو کہ نہ ہو، میں اپنے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نبی کو ایسلم علیہ سلام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کائنات کے رب نے اس درخت کو اجازت دے دی، یہ آیا تھا میرا دیدار کرنے کے لیے، مجھے سلام کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ آخری 2 منٹ میں بات کو ختم کروں اور آپ کو پوری تقریر کا خلاصہ پیغام اور میسج دے کر کے جاؤں۔ اپنے نبی کی ذات کو بھی مانو، اپنے نبی کی بات کو بھی مانو۔ میرے نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے اور میرے نبی کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ میرے نبی جیسی ذات بھی کسی کی نہیں، میرے نبی جیسی بات بھی کسی کی نہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں وہ کون میرا پیغمبر ہے؟
وہ کون میرا پیغمبر ہے؟ احمد یزدانی صاحب کی فرمائش پوری کرتا چلا جاؤں، وہ کون میرا پیغمبر ہے جو ربیع الاول میں آیا؟ کون میرا پیغمبر؟ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھارا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نداکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ معاشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ عیسیٰ سے پہلے، وہ نبینوں کو بینا بنانے ہیں آیا، وہ غیروں کو اپنا بنانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔